بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں آپ کو ٹیوشن پبلک اسکول و انٹر کالج ساہیوال کی آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ میرا نام مدثرہ اکبر ہے۔ میں ادارہ حاضہ میں اردو کی معلمہ ہوں۔ بیٹا، آج ہم خطوط نویسی کے بارے میں پڑھیں گے کہ ایک اچھا اور معیاری خط لکھنے کے کیا اصول و ضوابط ہیں اور آپ کس طرح ایک اچھا اور معیاری خط تحریر کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے تدریسی مقاصد ہیں۔ ڈاک بابو ڈاک بابو ڈاک بابو ڈاک بابو میرا خط لے جاؤ، نانی اماں کو دے آؤ، پرسوں میری گڑیا کی سالگرہ ہے، پرسوں میری گڑیا کی سالگرہ ہے۔ بیٹا، اب ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم خط کی تعریف اور مفہوم پر نظر ڈالتے ہیں۔ بیٹا، خط عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی تحریر، لکیر، نشان، نامہ، مکتوب وغیرہ ہیں۔ ادبی اصطلاح میں خط سے مراد دو اشخاص کے درمیان تحریری رابطہ ہے۔ غالب نے خط کو نصف ملاقات کہا ہے۔ بیٹا، لیکن دور جدید میں مواصلاتی نظام میں ترقی کی وجہ سے خط کا رجحان ختم ہوتا جا رہا ہے۔ خطوط کی کئی اقسام ہیں: نجی خطوط، کاروباری خطوط، سرکاری خطوط، عمومی خطوط۔ بیٹا، اب میں آپ کو خط لکھنے کا طریقہ اور اس کی ضروری ہدایات بتاؤں گی۔ نمبر 1، امتحانی نقطۂ نظر سے طلباء کو خط لکھتے ہوئے درج ذیل باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، صفحہ کے دائیں طرف سے خط لکھنے کا مقام درج ہوتا ہے۔ طلباء کے لیے یہ مقام امتحانی مرکز ہے، اس لیے امتحانی مرکز کے الفاظ تحریر کریں۔ بیٹا، بچے جو غلطی عام طور پر یہ کرتے ہیں، کمرہ امتحان لکھ دیتے ہیں، جو کہ غلط ہے، کیونکہ کمرہ اطالوی زبان کا لفظ ہے جبکہ امتحان عربی زبان کا لفظ ہے، تو دو مختلف زبانوں کے الفاظ مرکب نہیں بن سکتے، اس لیے امتحانی مرکز یا امتحان کا آپ تحریر کریں گے۔ بیٹا، مقام لکھنے کے بعد اب دوسری بات جو تاریخ لکھنے کے بارے میں ہے وہ یہ ہے، مقام لکھنے کے بعد اس سے نیچے والی سطر میں تاریخ درج کریں۔ تاریخ لکھتے ہوئے مہینے کا نام ہمیشہ لفظوں میں درج کریں۔ تاریخ اور سال ہندسوں میں تحریر کریں، مثلاً 17 جون 2021۔ اس کے ساتھ آپ حمزہ کا نشان لگائیں گے۔ اس میں بیٹا پہلے سن تحریر کرتے وقت سن کی علامت لگائی جاتی تھی، اب وہ نہیں لگائی جاتی، اس کی جگہ حمزہ لگتا ہے، تو یہ آپ نے لازمی 2021 کے ساتھ یا جب بھی آپ کوئی سال تحریر کر رہے ہوں تو حمزہ کی علامت لازمی لگاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ القاب آتا ہے، وہ آپ نے تیسری سطر کے شروع میں کچھ جگہ چھوڑ کر لکھا جائے گا۔ مثلاً اگر والد صاحب کو خط لکھ رہے ہیں تو محترم ابا جان، پیارے ابا جان، قبلہ والد صاحب، ان میں سے کوئی بھی القاب آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ القاب تحریر کرتے وقت یہ بات ذہن میں رکھیں کہ القاب طویل نہ ہوں، غیر ضروری تکلف نہ برتا جائے۔ اس کے علاوہ بیٹا جو اہم بات آپ نے القاب تحریر کرنے کے بعد کرنی ہے، جیسے آپ نے اپنے والد صاحب کو
خط لکھنا ہے تو آپ نے لکھنا ہے محترم ابا جان، اس کے بعد علامت ندائیہ لازمی آپ نے لگانی ہے۔ نمبر 4، صفحہ کی چوتھی سطر میں دائیں طرف آداب یعنی السلام علیکم تحریر کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ نے السلام علیکم تحریر کرنے کے بعد چھوٹی سی ختمہ کی علامت لگانی ہے۔ پہلے بیٹا ادھر علامت ندائیہ لگائی جاتی تھی، اب ختمہ کی علامت لگائی جاتی ہے، تو السلام علیکم تحریر کرنے کے بعد آپ نے چھوٹی سی ڈیش تحریر کرنی ہے۔ اس کے بعد بیٹا خط میں 5ویں نمبر پر آپ نے نفس مضمون تحریر کرنا ہے۔ نفس مضمون 5ویں سطر میں آپ لکھیں گے۔ اس میں آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ نے کوئی لائن نہیں چھوڑنی۔ اب نفس مضمون بیٹا 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ نمبر 1، تمہیدی کلمات۔ اس میں آپ یہ لکھیں گے، بات یہ بھی لکھ سکتے ہیں خیریت مطلوب، خیریت موجود۔ نمبر 2، آپ کا گرامی نامہ موصول ہوا۔ نمبر 3، خدا کا شکر ہے کہ آپ خیریت سے ہیں۔ ان میں سے آپ کوئی بھی تمہیدی کلمات استعمال کر سکتے ہیں جب آپ کسی کو خط لکھیں۔ تمہیدی کلمات کے بعد اب آپ نے اپنا اصل مدعا جو کہ خط لکھنے کا مقصد ہے وہ تحریر کرنا ہے۔ بیٹا خط لکھنے کا مدعا کم از کم 2 پیراگراف پر مشتمل ہونا چاہیے۔ اب خط کا اختتام اس طرح ہو، یہ ضروری ہدایات آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ نمبر 1، خط کو اچانک ختم نہیں کیا جاتا بلکہ ختم کرنے سے قبل آخری جملوں کے بعد اختتامی کلمات لکھنا ضروری ہے۔ یہ اختتامی کلمات چند ایک میں آپ کو بتاتی ہوں۔ نمبر 1، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ نمبر 2، گھر میں سب کو میری طرف سے سلام، چھوٹے بہن بھائیوں کو دعا و پیار۔ تو ان دونوں میں سے کوئی بھی اختتامی کلمہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی اور بھی آپ فقرہ استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، خط کے اختتام پر صفحے کی بائیں جانب والسلام کے الفاظ تحریر کریں، اور اس کے بعد آپ نے نہ علامت ندائیہ لگانی ہے نہ علامت ختمہ، کچھ بھی نہیں لگانا، صرف آپ نے والسلام تحریر کرنا ہے۔ نمبر 3، والسلام لکھنے کے بعد اس کے نیچے والی سطر میں بائیں طرف خط لکھنے والے کا مکتوب علیہ سے رشتہ اور نام آتے ہیں۔ اب جیسے اگر آپ نے اپنے والد صاحب کو خط تحریر کیا تو آپ لکھیں گے آپ کا بیٹا۔ اگر آپ اپنے چچا یا پھپھو کے نام خط لکھ رہے ہیں تو آپ لکھیں گے آپ کا بھتیجا یا آپ کی بھتیجی۔ اگر آپ اپنے ماموں یا خالہ کو خط تحریر کر رہے ہیں تو آپ ان کے ساتھ یہ رشتہ تحریر کریں گے آپ کا بھانجا یا آپ کی بھانجی۔ پھر بیٹا یہ ضروری بات آپ ذہن میں رکھیں، طلبہ اپنا نام ہرگز نہ لکھیں بلکہ صرف الف ب ج لکھ کر خط کو ختم کریں گے۔ آپ نے آپ کا بیٹا تحریر کرنے کے بعد اس سے نیچے والی سطر میں الف ب ج تحریر کر کے خط مکمل کر لینا ہے۔ میں امید کرتی ہوں بیٹا یہ اب آپ کو تمام خطوط کی لکھنے کی ہدایات سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہم نے خط اپنے والد صاحب کے نام خط تحریر کریں، ان سے تفریحی سفر پہ جانے کی اجازت اور پیسے منگوانے کا خط ہم تحریر کریں گے۔ بیٹا اب ہم خط تحریر کرتے ہیں۔ امتحانی مرکز 17 جون
2021۔ محترم ابا جان، السلام علیکم۔ امید ہے کہ خالق کائنات کے فضل سے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی خیریت سے ہوں۔ ابا جان، میں یہ خط ایک خاص مقصد کے تحت تحریر کر رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسکول کی نصابی سرگرمیاں اپنی جگہ اہمیت کی حامل ہیں، لیکن غیر نصابی سرگرمیوں کے بغیر بھی اسکول کی فضا ادھوری رہتی ہے۔ ادبی سرگرمیاں اور مختلف کھیلوں کے مقابلہ جات کا انعقاد ہمارا اسکول وقتاً فوقتاً کرتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ پرنسپل صاحب ہر سال تفریحی دورے کا بھی انتظام کرتے ہیں، کیونکہ یہ تعمیر کردار اور خود اعتمادی کے لیے تمام سرگرمیاں بہت ضروری ہیں۔ ابا جان، ان سال ہمارے اسکول کا ٹرپ رانا ریزورٹ 25 جون کو جا رہا ہے، تو اساتذہ کرام نے تفریحی دورے پر جانے والے خواہش مند طلباء کے والدین کی طرف سے دیے گئے اجازت نامے طلب کیے ہیں۔ میں نے آپ کو اس خط کے ساتھ ایک اسکول کی طرف سے دیا گیا اجازت نامہ بھی ارسال کیا ہے۔ اگر آپ اس بات سے متفق ہیں کہ میں بھی اس تفریحی دورے پر اسکول کے طلباء اور اساتذہ کرام کے ساتھ رانا ریزورٹ چلا جاؤں، تو آپ مجھے یہ اجازت نامہ اور اس کے ساتھ 5000 روپے بھی ارسال کر دیں، کیونکہ بس کا کرایہ بھی ادا کرنا ہوگا اور اشیائے خور و نوش بھی ساتھ لے کر جانا ہوں گی۔ ابا جان، آپ اجازت نامہ اور پیسے بھیجیں گے تو ہی میں کچھ تیاری کر سکنے کے قابل ہوں گا، اور ہم سب دوست مل کر خوب مزے اڑائیں گے، اور وہاں میں آپ سب کے لیے وہاں سے تحفے بھی خرید کر لاؤں گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے جلد از جلد اجازت نامہ اور 5000 روپے ارسال کر دیں گے۔ گھر میں سب کی خدمت میں سلام وسلام، آپ کا بیٹا ا ب ج۔ ہاں جی بیٹا، میں امید کرتی ہوں کہ آپ یہ خط اب تحریر کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ بیٹا، آپ اب گھر کے لیے کام یہ ہے کہ آپ نے یہ خط تحریر کرنا ہے اپنے والد کے نام، تفریحی سفر کی اجازت مانگنے اور پیسے منگوانے کے لیے خط تحریر کریں۔ اللہ حافظ۔